جو کچھ ان کے بھائی صاحب نے کہا اس پر عمل ہو گیا، تو وہ اپنے غصے میں ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ سیاست پر ذرا کم گفتگو کیا کریں. ٹھیک ہے نا، کوئی ضروری تو نہیں ہے نا. سیاست کی وجہ سے تو ظاہر ان کے بھائی اب اندر ہیں، جو مسئلے بھائی مسائل تو اندر، ہوئے اس تو کا وہ مطلب یہ یہ کہہ رہی ہے تھوڑی ہے. قیادت جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ یہ باہر آئیں. نہیں جو بھی ہے میرا خیال انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس کو عمران خان صاحب نے تو کی تائید حاصل نہیں تھی. انہوں نے تو گرین سگنل دے دیا، جلسہ ملتوی کر دو. اب علیمہ خان بیچاری کو معلوم نہیں ہوا، تو علیمہ خان جو ہیں وہ اپنی جگہ سٹ پٹا رہی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ وہ سیاسی امور پہ بولیں ہی، کم سے کم اپنے بھائی صاحب کے بارے میں بتاتی رہیں، ان کے حالات سے ہمیں آگاہ کرتی رہیں. اچھا سر، محمود خان اچکزئی صاحب، وہ ظاہر ہے کیونکہ اپوزیشن الائنس ہے، اس کے سربراہ ہیں تحریک تحفظ آئین، ان کا اجلاس ہوا اور وہاں پر بڑی ناراضی کا اظہار کیا گیا کہ جی آپ نے یعنی کہ فیصلہ کر لیا، ہمیں اس میں نہ مشاورت میں شامل کیا گیا نہ بتایا گیا، بلکہ محمود خان اچکزئی صاحب، ہم کوشش کر رہے ہیں سر وقار کو لینے کی، کوئی شاید مشکل آ رہی ہے، وہ پہنچ بھی گئے ترنول کے مقام پہ، یعنی کہ صبح یہ فیصلہ ہو گیا، وہ شام کو 4 بجے پہنچے وہاں پہ، اور پھر اس کے بعد یہ تحریک تحفظ آئین کا تھا یا پی ٹی آئی کا تھا؟ تو پی ٹی آئی کا. تو پھر تحفظ آئین جو ہے نا، یہ بیچاری کہاں ہے اور محمود خان اچکزئی کہاں ہے؟ وہ چادر اوڑھ کے بیٹھے رہے. میں نے تو ان سے بار بار عرض کیا ہے کہ حضور اپنا کوئی سٹرکچر کھڑا کریں، اپنا کوئی آئین بھی بنا لیں نا اتحاد کا، اپنے اختیارات استعمال بھی کریں اور اپنے فیصلے خود کریں. انہوں نے تو فیصلے لگام دوسروں کے ہاتھ میں دے دی ہے اور خود جناب گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر یہی ہوگا نا. تو آپ یہ جو اتحاد ہے اس لیے یہ ڈھیلا ڈالا ہے نا. سر مولانا صاحب الگ ہو گئے، وہ کہہ رہے ہیں ہم خود تحریک چلائیں گے، جماعت اسلامی شامل نہیں ہوئی. الگ کیا ہو گئے؟ دیکھیں مولانا جو ہیں وہ بڑی سیدھی بات کی، اور جو ہمارے حافظ نعیم الرحمان نے انہوں نے بھی یہی بات کی. دیکھیں جب وہ کہتے ہیں نا نادر شاہ جب دلی آیا، دلی فتح کر لی اس نے، اس کے بعد ہاتھی پیش کیا گیا اس کو اور کہا گیا جی آپ اس کے اوپر بیٹھے سواری کریں. اچھا. تو جب وہ سواری بیٹھے اس کی پیٹھ پر تو کہا لگام کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہاتھی کی لگام تو سوار کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، وہ تو اس کے لیے تو ایک اور آدمی ہوتا ہے جو آگے بیٹھتا ہے. بالکل. ہاتھی کو مہار کہتے ہیں اس کو سر، کیا ہے کچھ کہتے ہیں، مہاوت کہتے ہیں. مہاوت، ہاں ایگزیکٹلی. وہ ہاتھی کو چلاتا ہے. ہاں صحیح. تو انہوں نے کہا بھائی بٹھاؤ اس کو ہاتھی کو. اچھا. انہوں نے کہا جو جس سواری کی لگام دوسروں کے ہاتھ میں ہو، بادشاہوں کو وہ زیب نہیں دیتا کہ اس پہ بیٹھے. اچھا، بڑی بہت گہرا جملہ کہا انہوں نے. تو بادشاہ جو ہیں وہ ایسے نہیں بیٹھتے. اب اس لیے انہوں نے ہاتھی سے اتر گئے. تو اب مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ہاتھی جو ہے اس پہ کیسے بیٹھے، جبکہ لگام جو ہے ہاتھی کی لگام، ہاتھی کی سونڈ کے اوپر تو وہ ٹھوکا ٹھاکی کبھی خان صاحب کر رہے ہوں، کبھی کوئی اور کر رہا ہو، تو وہ تو محمود اچکزئی کے پاس بھی نہیں ہے. تو جب بھی دنیا میں اس طرح کے اتحاد قائم ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی قائم ہوئے ہیں، ان کا ایک نظم ہوتا ہے، ان کا بھی آئین بنتا ہے، ان کے قواعد و ضوابط مرتب ہوتے ہیں. اس میں مطلب ہوتا کیسے فیصلہ ہوگا، کون فیصلہ کرے گا، پھر وہ اپنا کام کرتے ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ ہر وقت وہ جناب ایک بڑی پارٹی کے لیڈر کی طرف دیکھتا رہے اتحاد جو ہے، اور وہ کہیں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائے، وہ کہیں اٹھ جاؤ تو اٹھ جائے، وہ کہیں دائیں چلو تو دائیں چلے، وہ بائیں چلو تو بائیں چلے، وہ کہیں اباؤٹ ٹرن تو اباؤٹ ٹرن ہو جائے. اس طرح کا روبوٹ جو ہے وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، کسی کے کام نہیں آ سکتا. تو مولانا فضل الرحمان نے کہا بھائی ہم اپنی جگہ ہیں، آپ اپنی جگہ ہیں، جب ضرورت ہوگی تو آپ سے معاملہ کر لیں گے، اکٹھے اقدام کر لیں گے، لیکن آپ اپنے فیصلے کر لیں، ہم اپنے فیصلے کریں گے. اور یہی بات آپ نعیم الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے فیصلے کریں گے، آپ اپنے فیصلے کریں. کیونکہ جب اتحاد کامیاب ہو جائے، پھر انتخابات ہونے لگیں تو کھیر ساری پی ٹی آئی نے کھا جانی ہے نا.